الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر. فادع لنا ربک پس تو بلا ہمارے لیے اپنے رب کو. یخرج لنا نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. من بقلها اپنی ترکاریوں میں سے. وقثائها اور ککڑی سے. وفومها اور گیہوں گندم سے. وعدسها اور مسور میں سے. وبصلها اور پیازوں میں سے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون الذی هو ادنی کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو گھٹیا ہے. بالذی هو خیر اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا اتر جاؤ کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم پس بے شک تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی. وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ. ویقتلون النبیین بغیر الحق اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھ گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع
آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات سے نوازا، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان کے لیے کھانے کے لیے من سلوہ اتارا گیا اور پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے۔ لیکن شومی قسمت یا بدبختی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں محنت مزدوری کر کے، کاشتکاری اور کھیتی باڑی کر کے زمین سے فصلیں اور سبزیاں اور یہ کام جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ہمیں وہ والی چاہیے۔ ایک مثال ہمارے پنجابی میں دی جاتی ہے کہ فلانا آدمی کچھ نہ اٹھانا، ایک آدمی کو ہم نے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور وہ پھر بھی نیچے گرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل یہی مثال تھی ان کی بھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو انعامات سے نوازا، بادلوں کا سایہ ان پہ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ من سلوہ نازل کر رہا ہے، چشمے جاری ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہم نے تو محنت کرنی ہے، ہم نے تو مزدوری کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ یہ کر دیا کہ ہم ایک قسم کا یہ کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام سمجھایا بہت، لیکن جب یہ نہ مانے تو پھر یہ نعمتیں ان سے واپس لے لی گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے نا تو پھر نعمتوں میں اضافہ ہوگا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کا عذاب سخت ہے، پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو وہ واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اس کو ضائع نہ کرے، خود ناشکری نہ کر کے اس کو ضائع نہ کر دیں، اللہ واپس نہیں لیتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کی نعمتیں اگر کوئی میسر آ جائیں پھر انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس 4 چیزیں زیادہ آ گئی ہیں تو مجھے اس پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غرور اور تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس بدبخت قوم نے یہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو۔ یہاں پہ انداز بھی دیکھو، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، گویا کہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، نعوذ باللہ، تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ سارے کام مولویوں کو کرانا دعا رہی، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی کام ہے۔ ساری دعا، ہر قسم کی دعا کس کو کرانی، تو کہتے آپ بھی مانگ لیا کرو نہ، استاد جی کہ دعا کرو۔ ایک آدمی نے سارا کچھ قرآن مجید پڑھ لیا ہے اپنی والدہ کے لیے، لیکن جس طرح مولوی صاحب سائن ہوتے نہ ہو سن وہ قبول نہیں ہو سکا۔ استاد جی کہ قرآن پڑھے پہ بس دعا کرنی ہوتے آ کے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اور پکار اپنے رب کو۔ پڑھ تو ہم نے لیا ہے، کام ہم نے کر لیا ہے رب کو، اب تو نے پکار۔ ہمارے پہلے کئی دفعہ آپ کو لطیفہ سنایا، آپ صاحب بالکل جانتا بھی ہوں، دیکھا بھی وہ بھی فوت بھی ہو گئے بیچارے۔ آدن میں گیا ختم تے انہاں 4 قرآن پڑھے رہے میری ملت کیتے بھئی ساڈے والد صاحب نو بخشن، تے میں چپ کر کے اپنے چاچا ہوراں نو بخش چھوڑن۔ اے بہت فٹ کام کیتا ہے۔
یہ بہت جڑے نے پتلا کام کیتا ہی. یہ چوری والے قرآن جڑے تیرے چاچے نو گئے ہو سن وہ بھی پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا سی. میں چپ کر کے اپنے چاچے نو بخش چھوڑے. اللہ. کئی دفعہ گرمیوں کے دنوں میں نا دوپہر کے وقت دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، بیل پہ بیل بج رہی ہے، بندہ سویا ہوا ہے. کیوں جی؟ وہ جی کہ دعا کرانی. کیا کرانی؟ ادھی رات بندہ کسی نے اٹھائے، وہ تو سردیاں رضائی چھک کے اٹھا کے میرے واسطے دعا کر. دسو بھی وہ دعا کرے سی یا بد دعا کرے سی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسم و رواج سے نکل کر بات صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور مانگتا وہ ہے جس کو ضرورت ہو. مانگتا وہ ہے جس کو ضرورت ہو. میرے جناب پیٹ میں درد ہو اور میں کہوں صابر صاحب ذرا ہائے تسی کرو نا، کیوں بھائی میرے پیٹ ہی درد ہے. وہ آگے پیٹ تیرے ہی درد ہے، تکلیف تینوں ہے، ہائے بھی تو کرنا. ایسے ہے کہ نہیں؟ شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ دار جنازہ پڑھائیں، اپنا رشتہ دار وہ جنازہ پڑھائیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ بات سمجھ اس دن آئی جس دن میں نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا. چونکہ جنازے تو کئی پڑھائے، لیکن جس طرح میں نے ماں کے لیے رو کر دعا کی نا، اس طرح کبھی کسی کے لیے نہیں کی. تو جہاں درد ہوتا ہے، جہاں آگ جلتی ہے، جگہ وہی گرم ہوتی ہے. جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے آگ وہاں سے نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دل کی دعا پسند ہے. یہ رسم اور رواج نہیں پسند کہ ٹوٹل پورا کیا جائے. جناب یا اللہ یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، یہ مطلب ایک ٹوٹل پورا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ فرماتے رب کو پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو، خفیہ سے پکارو. اس طرح پکارو کہ بس جیسے بندہ اپنے کسی بڑے قریبی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، بڑے کسی قریبی سے مانگ رہا ہوتا ہے ایک تعلق کے ساتھ. جب بندہ رب کے سامنے یوں فریاد کرے نا، رب سے باتیں کیا کرو، رب سے مانگا کرو دل سے، یا اللہ. اور یہ بھی میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے بعض ساتھی ٹھیک ہے وظائف اچھی چیز ہے، یاد کرنے چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں بالکل یاد کرنے چاہیے. لیکن ہمارے کئی ساتھی مثلا حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، کتاب ساتھ لے جاتے ہیں، وہ رٹا لگا لگا کے وہ سارا ٹائم اسی میں لگا دیتے ہیں. بھائی یہاں پہ اللہ سے مانگنا تھا، تو اپنی زبان میں مانگ، جو یاد ہے وہ پڑھ، یہاں وہ پڑھ. یہ رٹا تو پہلے لگانا تھا جو یاد کرنا تھا، بس اب جو یاد ہے وہ کر. اب مانگنے کا ٹائم ہے، اور رٹا لگانے میں وہ جو مانگنے کی لذت ہے نا وہ نہیں پائی جاتی. بندہ وہ سوچتا ہے کہ کہیں لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو وہ جو مانگنے کی اور طلب کی چیز ہے نا وہ اس میں نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ، ادعوا ربکم تضرعا، گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میرے یہ جرم ہے. یا اللہ تیرے دربار پہ آیا ہوں، تو معاف فرما دے. اس طرح رب کے سامنے جب بندہ فریاد کرے گا نا، پھر وہ دل سے نکلی ہوئی وہ فرمایا ستم کش گر آہے برارت دل، زنت سوز او شعلہ در آب و گل. شیخ سعدی فرماتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے یہ تو پھر کیچڑ میں بھی آگ لگا دیتی ہے، یہ تو رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکار میں جواب دوں گا. لیکن پکار تو صحیح نا، پکار تو صحیح نا. خیر بات دوسری طرف نکل جا رہی ہے. فدع لنا ربک، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. کیا دعا کر دی؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ اللہ ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ان میں سے کوئی چیزیں نکالے. من بقلہا، زمین کی ترکاریاں، زمین کی سبزیاں، یہ چیزیں نکالے. وقثائہا، اور یہ سلاد، کھیرا، تر، یہ چیزیں جناب، مولیاں شولیاں، یہ چیزیں نکلیں ہمارے لیے. وفومہا، اور گیہوں گندم کے دانے. وعدسہا، اور مسور کی دال. وبصلہا، اور پیاز. اے موسیٰ کوئی سبزی ہوئے، کوئی دال ہوئے، کوئی چٹنی شٹنی ہوئے، کوئی جناب کھیرا تر نال ہوئے، اس قسم کی چیزاں. وہ ساری ایسی بنی اسرائیل کی طرف سے چل رہے ہیں نا جی. گویا کہ ساڑھے وڈے نے بنی اسرائیل جہی چیزاں انہیں منگیاں وہ ساری پھر آسان مل گئی ہے. فرمایا وعدسہا وبصلہا،
اور اسی طرح مسور کی دال اور پیاز، یہ ساری چیزیں ہمیں دے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ من سلوہ نازل کر رہا ہے اور جناب تم کیا کہتے ہو؟ اس طرح بندہ کی وی آئی پی ہوٹل سے جاوے صرف کعوے دے کپ پی کے اٹھاوے، یار اتنے بڑے ہوٹل پہ آئے ہو تو صرف کعوہ، اتنی بڑی دعوت پہ آئے ہو، اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چھوٹی سی چیز مانگتے ہو۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ان کا مطالبہ تھا نا کہ ہمیں سبزیاں اور یہ چیزیں دیں، اس پر ذرا ایک بات سمجھنے والی ہے کہ قوموں نے انبیاء سے جو مطالبے کیے وہ دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ جو قوم کفر اور ضد اور عناد میں حد سے بڑی ہوتی، وہ جب مطالبہ کرتی تھی بڑا مشکل سا مطالبہ، گویا کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی عاجز آ جائیں اور یہ پورا نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اے اللہ کے نبی تو کہتے ہیں میں نبی ہوں، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، نعوذ باللہ، تسقط السماء، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا جناب او تکون لک بیت من زخرف، سونے کا گھر بناؤ ہم دیکھیں، یہاں سے فوراً نبی زمین سے چشمہ جاری کرو، مشکل مشکل مطالبے۔ یا جس طرح ابو جہل کی پارٹی نے کہا، ابو جہل نے کہا امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برساؤ، یہ منکرین کے مطالبے ہوتے تھے انبیاء سے، بڑے سخت قسم کے، اور جناب بڑے ایسے گویا کہ وہ انبیاء کو عاجز کرنا چاہتے تھے، ایسے مطالبے۔ ایک دوسرے مطالبے ہوتے تھے، بنی اسرائیل جیسے مطالبہ یہ کر رہی ہے، جو مانتے بھی تھے اور اپنی خواہشات پوری کروانا چاہتے تھے، جیسے انہوں نے کہا۔ اب جو یہ دوسرے مطالبے ہوتے تھے نا، یہ بہت بھاری نہیں ہوتے تھے، یہ ہلکے پھلکے مطالبے ہوتے تھے، ساتھ یہ فائدے بھی بتاتے تھے، جیسے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا مطالبہ، پیاز آ جائیں، دال مل جائے اور جناب کیا چٹنی شٹنی مل جائے، یہ ہلکے پھلکے مطالبے ہیں۔ اور ساتھ اگر آپ غور کریں الفاظ پہ، مما تنبت الارض، زمین اگاتی رہتی ہے موسیٰ، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات تو نہیں ہے، زمین اگاتی نہیں۔ اور آگے جو من ہے، یہ من بھی بعض صنفات تبعیضی ہے، من بقلہا، ساری ترکاری نہیں، کچھ ہمیں بھی دے دے اس میں سے اللہ، چھوٹے چھوٹے کم کیا جا رہا ہے، زمین جو چیزیں اگاتی رہتی ہیں ان میں سے کچھ سبزی ہمیں مل جائے، کچھ ترکاری ہمیں مل جائے، کوئی دال چلو جناب تھوڑی بہت ہمیں مل جائے، یہ آسان چھوٹے چھوٹے مطالبے، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، سورۃ المائدہ میں ہے هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ کیا کر دے؟ دسترخوان اتار دے، اور جناب تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، ہم بڑے خوش ہو جائیں کھا پی کے اس میں سے، کیوں خیر ہو بھائی، یہ کیوں کہ موسیٰ جب کھائیں گے نا دل مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی اللہ بڑے قدرت والا ہے۔ اب وہاں پہ ان کا مطالبہ دسترخوان اتارنے کا اللہ تعالیٰ سے، یہ چھوٹا سا مطالبہ، اور پھر یہ بھی کہہ رہے دل مطمئن ہو جائے گا، یہ ایک اپنی خواہش کا مطالبہ ہے۔ تو ایک قسم کے وہ مطالبات تھے انبیاء سے جو کفار کیا کرتے تھے بالکل ان کو عاجز کرنے کے لیے، اور دوسرے قسم کے یہ کمزور ایمان والے جو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیے کرتے تھے۔ اور یہ جو مطالبہ ہے یہ دوسری قسم والا ہی ہے کہ سبزیاں زمین اگاتی رہتی ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بے وقوف ہو، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ گھٹیا اس حساب سے فرمایا من اور سلوہ کے مقابلے میں، ورنہ تو کوئی نعمت گھٹیا نہیں ہے، مطلب ان کے مقابلے میں یہ کیا ہے، کم درجے کی چیز ہے، یا گھٹیا بے اعتبار مشقت کے، ایک چیز بندے کو بیٹھے بٹھائے مل جائے، مفت میں مل جائے، خرچہ بھی کوئی نہ ہو، کچھ لگانا بھی نہ پڑے، اور ایک جناب مزدوری کر کر کے سینہ مار مار کے محنت کر شام کو جناب تھکا ہارا، فرمایا کہ اس مشقت والی چیز کو کیوں پسند کرتے ہو راحت والی چیز کے بدلے میں؟
لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، اس طرح نہیں، ہمیں تو یہی چاہیے، مشقت ہی چاہیے، ذلت اور خواری ہی چاہیے، کیونکہ یہ غلام قوم تھی، غلامی اس کی فطرت میں گویا کہ رچ بس چکی تھی۔ اب یہ گھر بیٹھے آرام سے کھیلنا، یہ تو بادشاہی کام تھا، یہ تو کیا تھا؟ شاہی کام تھا۔ اور فقیر اگر تخت پر بھی بیٹھ جائے نا، اس کی وہ عادت نہیں جاتی، اس کی عادت نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں بادشاہ مر گیا، اس نے کہا جو سویرے شہر سے بندہ داخل ہو اسی کو بادشاہ بنا دو، میرا بیٹا تو ہے کوئی نہیں۔ تو فقیر داخل ہوا سویرے سویرے، انہوں نے اسی کو بادشاہ بنا دیا۔ اب جناب وہ بیچارہ مانگنے والا، اس کی سوچ ہی محدود سی، بیٹھ گیا تخت پہ، آگے سارے کھڑے ہو گئے، جی حکم فرمائیے جی۔ اس نے کہا جی روٹی پکاؤ، بیچارہ بھوکا تھا، جی روٹی پکاؤ، اور کھانے میں کیا بنا؟ اس نے کہا ہر قسم کے گوشت بنا دو اور روٹی سالن تیار کرو جی۔ تیار ہو گیا جی، کہا مجھے بھی کھلاؤ، پورے ملک میں کھلاؤ، سمجھ آئی؟ اس نے کہا جی اگلا حکم، اس کا اگلا حکم روٹی نو ڈبل کر دو، سمجھے؟ ایک دی جگہ تے دو دے گا کر دو۔ وہ جناب تیسرے دن پھر انہیں پوچھا سکر اور ڈبل کر دو، کھاؤ سارے تو کھلاؤ، بیچارہ بھوکا تھا کئی صدیوں سے، اور پورے ملک میں روٹیاں پک رہی ہیں، جن کھانے کھائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اور باقی سارے سنداں تجارت سب بند کر دو، بس کھانا بناؤ اور کھاتے جاؤ، بس یہی ایک کام ہے۔ کھاتے کھاتے انہوں نے کہا جی پڑوسی ملک کہتا ہے کہ میں حملہ کر رہا ہوں، کہا کھانا ڈبل کر دو، خیر اللہ خیر کرے۔ اس نے کہا جی اس نے حملہ کر دیا، کہا خیر ہے کوئی نہیں، کھانا کھاتے جاؤ، کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ بالکل دارالخلافہ تک پہنچ چکا ہے، کہا وہ میرا تھیلا کدھر ہے جو میں پہلے دن میرے پاس تھا؟ کہا جی کونے میں پڑا ہے، کہا مجھے دو اور آپ جانے اور آپ کا ملک جانے، ہم تو روٹی کھا کے جا رہے ہیں۔ مطلب سوچ اتنی تھی نا، وہ تخت پہ بھی بیٹھ جائے تو اس نے اتنا ہی سوچنا ہے، اس کی سوچ ہی اتنی تھی، اس کے اندر کام اتنا ہی تھا، بس روٹی مل جائے کھا لیں بس ختم بات، باقی اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک چلانا کیسے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الی غیر ذی اہل فانتظروا الساعہ، جب معاملہ غیر اہل کے حوالے کر دیا جائے نا، جو اس کا اہل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب وہ مان سلوہ اور یہ ساری چیزیں تو بڑی شاہی خوراکیں تھیں اور بڑی عمدہ اور ان لوگوں کو ملنے والی چیزیں تھیں جو گویا کہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی مزاج میں غلامی تھی، ان کی مزاج میں ذلت تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہ کیا اور انہوں نے اسی خواری کو ہی پسند کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ پھر اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ یہ مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے جس کو ہم ملک مصر کہتے ہیں، وہ مصر ہوتا اس کے اوپر الف لام ہوتا، المصر، یہ عربی کا قانون ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے ایک معرفہ ہوتا ہے، نکرہ عام ہوتا ہے اور معرفہ خاص ہوتا ہے۔ مصر الف لام کے بغیر نکرہ ہے کوئی شہر، اور المصر ہو جائے نا پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے، پھر وہی خاص ملک مصر ہوتا ہے۔ تو مصرن کوئی شہر، کسی شہر میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے، جاؤ پھر محنت کرو، کرو کھیتی باڑیاں اور کرو مزدوریاں، اور پھر جناب کھاؤ چٹنیاں شٹنیاں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوئی اور پھر لگے محنتیں کر 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 کے، فصلیں تو ہوتی کوئی نہ تھیں، نہ ان کو اتنا خاص کوئی تجربہ تھا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برکت تھی۔ اصل تو اللہ کی طرف سے برکت ہو تو تب بات بنتی ہے نا جی۔ وہ جناب لگے ہوئی ہیں بھوک سے اور نڈھال ہیں، کہیں کوئی پیاز کا دانہ مل گیا تو بس وہ چلڑ کھا لیا، اور اللہ فرماتے ایسے پریشان اور ایسے ذلیل، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب بھی ان پر نازل ہوا۔ دیکھو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں سنو، عبرت حاصل کرو۔ اسی قوم کو ہم نے دریا کا راستہ روک کر راستے بنا کر دیے تھے، اسی قوم کے لیے ہم نے جناب من اور سلوہ نازل کیا تھا، اسی قوم کی آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا، اسی قوم کو ہم نے جناب بادلوں کا سایہ عطا کیا تھا، اسی قوم کے لیے ہم نے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تھے۔ لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، پھر اسی قوم پر اللہ کی ناراضگی اور غضب بھی نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جب اللہ کی ناراضگی بڑھی تو پھر کہاں تک جا بات پہنچی؟ فرمایا کفر کرنے لگ گئے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ جس قوم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو اترتا دیکھا، پھر وہی قوم آیات الہیہ کے ساتھ
کفر کرنے لگ گئی. اور پھر یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کئی نبیوں کو ان بدبختوں نے ناحق قتل بھی کر دیا. یہاں تک جا بات پہنچی. آپ ایک ورقہ صرف آگے الٹائیں، صفحہ نمبر 13 پہ دیکھیں، آیت نمبر 87، رکوع سے دیکھیں آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے لگاتار اس کے بعد بھی کئی رسول بھیجے، یعنی انہی بنی اسرائیل میں اسی تورات کو منوانے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، کئی رسول اور بھی بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح دلائل عطا فرمائے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید بھی روح القدس کے ساتھ فرمائی. لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب بھی تمہارے پاس آتا رسول، کوئی عظیم الشان رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ چیز لے کر آتا جو تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے، تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی تھی. استکبرتم، تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم، پس نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے آئے ہو. یہ تمہارے اندر جرم کی انتہا. اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، وقالو، تو انہوں نے کہہ دیا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں. یا غلف کا معنی ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں قرآن سننے کی. اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہ علم سے بھرے ہوئی ہیں نہ پردے میں، بلکہ اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے ان کے اوپر کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثر ضد پر ڈٹے ہوئی ہیں. واپس آئیے. فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان بد نصیب لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ بھی انکار کر دیا. اور بات چلی تھی ناشکری سے، بات کہاں سے چلی تھی؟ اور بات پہنچی کہاں؟ کفر پر اور انبیاء کے قتل پر. اللہ اکبر. ناشکری اتنا بڑا جرم ہے، اللہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے سارا کچھ ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اس نافرمانی میں حد سے آگے نکل گئے، حد سے تجاوز کر گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے، نافرمانی سے بھی محفوظ فرمائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تم بلا ہمارے لیے، تم پکار ہمارے لیے اپنے رب کو. یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. من بقلہا، اپنی ترکاریوں میں سے. وقصائہا، اور ککڑی سے یعنی سلاد میں سے. وفومہا، اور گندم میں سے. وعدسہا، اور مسور سے. وبصلہا، اور پیاز سے. قال، کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو گھٹیا ہے. بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں کہ وہ بہت بہتر ہے. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے وہ ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت. وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسکینی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق.
ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے۔